मोयन जो दड़ो, दड़ा कहते हैं टीले को, और मोयन वो लोग जो मर गए, मोयन मरे हुए, जो का मोयन मरे हुए, का दड़ा टीला। अच्छा, यानी ओरिजिनल नाम उसका तो ज़ाहिर किसी को मालूम ही नहीं कि वो शहर क्या था, किस नाम का था। अच्छा जी डॉक्टर साहब, बात कहाँ से निकली और कहाँ चली गई? तो आप मोहनजोदड़ो के बारे में बता रहे थे कि असल उसका तलफ़्फ़ुज़ क्या है सिंधी में? मोयन जो दड़ो, मोइन जो दड़ो, हाँ, दड़ा कहते हैं टीले को, और मोयन वो लोग जो मर गए, मोयन मरे हुए, जो का मोयन मरे हुए, का दड़ा टीला। अच्छा, यानी ओरिजिनल नाम उसका तो ज़ाहिर किसी को मालूम ही नहीं कि वो शहर क्या था, किस नाम का था। और ये मुसन्नफ़ हुसैन तारड़ ने जो नावल लिखा उस हवाले से, उस सरजमीन के, वहाँ इसको एक शहर का नाम ही समझा कि, और वो भी मोहनजोदड़ो ही लिखा गया, जबकि मरे हुओं का टीला का मतलब ये हुआ कि नाम मालूम नहीं है, नाम मालूम नहीं, मरे हुओं का टीला, क्योंकि वो दब गए। अच्छा जी, मुसन्नफ़ हुसैन तारड़ साहब का नाम आया जी, तो ज़ाहिर है हमने बहुत ज़्यादा लिखा जी, ए गज़ाले शाम जी, उसकी आगाज़ में और दरमियान तक आने तक तो यानी मेरा दिल चाहे कि मैं उन्हें फ़ोन करूँ, वो मेरे करीब हों तो मैं उनके हाथ चूम लूँ कि इतनी उनकी वो उठान नावल की और ये हो। लेकिन आगे चल के उन्होंने, ज़ाहिर है नावल था तो अलामतन हबीब जालब को भी बुरा भला कहा, और एक किस्म का उसमें ये मैसेज था कि भाई ये बंदा रोल के मर गया, औलाद भी रोल खुल गई। तो उसने क्या किया, फिर ये जो लेफ्टिस्ट थे जो बाहर चले गए, बाहर के मुल्कों में शादियां कर ली जी, तो मतलब वो पूरा उस लेफ्ट को मातूब किया गया जी, कि भाई ये वहमे का शिकार हो गए और ये इल्यूजन का शिकार हो गए। जो भी था वो मेरी नज़र में वो जो लेफ्ट से वाबस्ता लोग थे उनके फिक्र की तौहीन थी, उनके जज्बात की तौहीन थी। जी। तो तारड़ साहब चूंकि बिल्कुल थोक के हिसाब से किताबें लिखते हैं, जी, तो इस तरह लिखते हुए जो मयार है उसको बरकरार रखना थोड़ा मुश्किल नहीं होता? देखिए, अगर हम सिर्फ मुसलसल हुसैन तारड़ ही को सामने रखें तो कुछ बातें करते हुए कोई बात भी नहीं मुझे, और मैंने तो टेलीविजन के एक प्रोग्राम आपका ज़मीर में ये बात भी की थी कि असल में जो कमर्शियल राइटर होता है उसकी कुछ मजबूरियां होती हैं। अच्छा, कमर्शियल आम तौर के ऊपर जब कमर्शियल राइटर अगर किसी को कह दिया जाए तो वो बुरा मनाता है, बुरा मनाने की बात नहीं होती। कमर्शियली उसने काम करना है, उसने रोजी रोटी को भी जरिया अगर लिखने को बनाया हुआ है तो इसमें कोई वो बुराई की बात नहीं। इनकी इब्तिदाई जो तहरीरें थी उनमें ही, यानी इनका जो नुमायां काम था वो सफ़रनामे की सूरत में सामने आना शुरू हुआ। गो फाख्ता उनका शुरू का एक जो था, पखेरू बाद में। अच्छा, ये इस तरह की जो चीज़ें थी वो भी आ रही थी, वो खासी कच्ची पक्की चीज़ें थी, वो कोई ऐसी तहरीरें नहीं थी कि जो एक बड़े राइटर की निशानदेही करें। लेकिन जो सफ़रनामे थे उनके, उंदलस में अजनबी, ये इस सफ़रनामे ने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। सफ़रनामा जो है वो बिलाशुबा वो लिखा हुआ बहुत अच्छा था, और उस वक्त तक जो ये सफ़रनामे लिख रहे थे उस वक्त तक इनका मुशावरत का भी मुख्तलिफ लोगों से, उसमें कोई आर नहीं समझते थे कि किसी को सुना लें और उसकी राय ले लें। मुझे याद कोई शायर अपना कलाम सुना के तो थोड़ी समझते हैं कि ये मुझे आगे सुनाना चाहिए, चलाना चाहिए। ऐसा दोस्तों में होता है, ऐसा बहुत से राइटर्स करते हैं, और जो नहीं करते वो भी बहुत बड़ी गलतफहमी में मुब्तला होते हैं। लेकिन इस गलतफहमी में बाद में मुब्तला हुए तारड़ साहब, शुरू में नहीं थे। क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि वो जो किसान बीज हाउस जो इनकी वालिद साहब की, वो ज़ाहिर है कि किसान थे और किसानों के लिए उन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी, बीजों के हिसाब से वो जो दुकान थी, वो जो शॉप थी उसमें तारड़ साहब ने बैठना शुरू किया था।
اور ان کے جو دوسرا سفرنامہ تھا اس سفرنامے کو مجھے سننے کا بھی اتفاق ہوا. کافی سارے اس کے 2-3 حصے تھے لمبے. جو جرمنی کے سلسلے میں جو حصہ تھا وہ مجھے سننے کا اتفاق ہوا اور انہوں نے مجھے کھانا کھلا کے وہ سنایا. اصل میں جو بات ہے کہ اس میں کوئی آر نہیں کہ آپ اس کو معاش کا ذریعہ بناتے ہیں، لیکن اس میں بھی ایک خاص معیار کی ضرورت ہوتی ہے جس کو رکھنا پڑتا ہے. بعد کے جو ان کے سفرنامے ہیں وہ انہی سفرناموں میں سے نکلے ہوئے وہ سفرنامے ہیں. یعنی پہلے سفرنامے کے بچے ہیں. جی ایسا بھی ہے. یا یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ لسی جو ہے روڑی شہر کی جو اسٹیشن کی جو لسی ہے اس لسی میں، اور ہمارے دیہی علاقے، آپ بھی دیہی علاقے سے متعلق ہیں، میں بھی دیہی علاقے کا آدمی ہوں، ہماری جو لسی ہوتی تھی جس کو چھاچھ اردو میں کہا جاتا ہے، وہ چھاچھ جو ہے خاصی گھنی ہوتی تھی. اس میں جتنا آپ پانی ڈالتے جائیں تو وہ بڑھتی جائے گی، رہے گی چھاچھ ہی، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کی کوالٹی میں فرق پڑتا جائے گا. ایک تو یہ چیز ہے. پھر یہ کہ ان کا جو پہلا ناول ہے جو اس پس منظر میں ہے جو کہ سندھ سے متعلق ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسے کریکٹرز بھی انہوں نے وضع کیے ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں انہوں نے جو کیا. پھر جو ان کی اپنی ریسرچ کتنی ہوگی میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن ملتان کے جو ابن حنیف صاحب تھے ان کا جو اس دور کا کام تھا اس کو انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ برتا، اور وہ جو کام تھا اس علاقے سے متعلق ابن حنیف صاحب کا وہ انہوں نے اگر برتا تو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن بعد کی جو ان کی چیزیں ہیں اس میں لاہور کو جتنا انہوں نے دیکھا بچپن میں، لڑکپن میں، وہ سارا اس کے اندر جو وہ پیش کرتے چلے گئے اس فکشن میں، تو وہ ایک عجیب سا ہے کہ وہ پیچز لگے ہوئے نظر آتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر بھوانی جنکشن جب یہاں فلم شوٹ ہو رہی تھی تو اس دور میں ظاہر ہے کہ بچے ہوں گے، انہوں نے اس وقت دیکھا، لڑکپن کے زمانے کی وہ چیزیں تھیں، یا انہوں نے دیکھی یا لوگوں سے سنی، کیونکہ ہم نے بھی یہ باتیں مختلف بزرگوں سے سنی تھیں کہ بھوانی جنکشن کی جگہ شوٹنگ ہو رہی تھی تو مختلف لوگ جو تھے وہ اپنے اپنے طور پر، کیونکہ انہیں ایکسٹرا اداکاروں کی بڑی ضرورت ہوتی تھی کہ وہ اس کے ارد گرد ظاہر ہے کہ جس میں ہیروئن ہے یا ہیرو دکھائی دے رہا ہے اس کے ساتھ ایکسٹرا بہت سارے لوگ، تو انہوں نے جتنا دیکھا وہ انہوں نے بھی سنا ہوگا، دیکھا تو نہیں ہوگا، سنا ہوگا. یا اس محلے میں رہنا کہ منٹو کو انہوں نے چلتے پھرتے وہاں دیکھا اور بچے تھے وہاں، اس میں کوئی شک نہیں. منٹو ظاہر ہے کہ بہت پرانا آدمی نہیں ہے، اس کی ڈیتھ جب ہوئی اور وہ بھی ینگ ایج میں ہوئی تو لڑکپن میں انہوں نے ان کو دیکھا. تو یہ جو باتیں انہوں نے شامل کی، اپنی فکشن میں بھی شامل کی یا ارد گرد جو شامل کی، وہ ان باتوں کے پیچز لگے ہوئے نظر آتے ہیں. ظاہر سنگ میل کے لیے انہوں نے وہ کتابیں اگر وہ لا رہے ہیں اور وہاں سے ان کا روزی روٹی کا ذریعہ بھی ہے، تو اس میں انتظار حسین صاحب بھی خراب ہوئے. صرف تاراڑی کا معاملہ نہیں ہے کہ جو پبلشر کے لیے، کیونکہ اگر نام بکنے لگ گیا ہے تو نام اگر بکنے لگ گیا ہے تو تذکرہ بھی جو ہے وہ ناول قرار پائے گا انتظار صاحب کا، جبکہ مجھے اس پہ تھوڑا سا تحفظات ہیں. اسی طریقے سے اگر انہوں نے آگے سمندر ہے لکھا تو آگے سمندر ہے میں وہ بات نہیں ہے، بلکہ ان کا جو پہلا ناول ہے بستی انتظار صاحب کا، وہ بھی کمرشل میں اسے اس لیے رکھتا ہوں کہ مجھے تو میں نے اس پہ پہلا مضمون لکھا تھا جب بستی آیا تھا، پہلا مضمون میں نے لکھا تھا اور وہ شب خون الہ آباد میں چھپا تھا، فاروقی صاحب کو میں نے بھیجا تھا. اس وقت تک کوئی اور تحریر بستی پر نہیں آئی. جی شمس الرحمان فاروقی صاحب کے شب خون میں وہ چھپا تھا، بستی پر میرا مضمون. اور اس میں نے یہ بات کھل کر کہی تھی کہ بستی ان کا جو ناول ہے وہ ان کے بہت سے افسانوں میں سے نکلا ہوا ناول ہے، اس کی تلچھٹ ہے جو انہوں نے اکٹھی کر دی. اس پر انتظار صاحب خاصے ناراض بھی ہوئے تھے کہ تم نے یہ پہلا مضمون ہی لکھا ہے اور میرے ناول کو ڈیمیج کرنے کی مطلب، لیکن وہ زیادہ گلا ولا نہیں کرتے تھے، صاف دل آدمی تھے اور محبت کرتے تھے. تو اس حساب سے اب سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جب بکر پرائز کے لیے یہاں سے انتظار صاحب کو ایک ایسے شخص کی زیادہ رہنمائی پر انہوں نے بھروسہ کیا جس شخص کو فکشن کی پرکھ اتنی نہیں تھی، وہ اس نے خود بھی شارٹ فکشن لکھی. وہ کون تھے؟ وہ آصف فرخوی تھا. تو آصف فرخوی جو تھے وہ انہوں نے انتظار صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ وہاں ہم بستی پیش کریں گے.
اس کی وجہ ہے. مجھے اگر یہ کہے کہ تمہارا بکر کے لیے کوئی چیز اگر جانی ہے تو تم ناول ضرور لکھو، میں اس پر تیار نہیں ہوں گا. کیوں کہ میں نے جو افسانے لکھے ہوئے ہیں، میں افسانوں کو کیوں نہ پیش کروں بکر کے لیے، جو میری اولین پہچان ہے. اور ناول اگر میں پیش کروں بھی تو کیا مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اپنا ناول انارکلی وہاں پیش کروں یا نہ کروں. ٹھیک ہے. تو یہ آصف فرخی کی ایک غلطی تھی جو انتظار صاحب نے بھگتی. اور اس وقت یہ تاثر تھا، اب سے کچھ پہلے تک یہ تاثر تھا کہ نوبیل انعام ہو یا بکر ہو، یہ انعام لانگ فکشن پر ملتا ہے، شارٹ فکشن پر نہیں ملتا. یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ ایک تاثر تھا کہ لانگ فکشن پہ ملتا ہے، شارٹ فکشن پہ نہیں ملتا. جیسے ارنسٹ ہیمنگوے کو ان کے افسانوں پر نہیں ملا، اولڈ مین اینڈ دا سی پر ملا، جو کہ ان کا ایک شارٹ ناول ہے. اسی طریقے سے اور لوگوں کو بھی جو ملا تو وہ لانگ فکشن پر ملا. ٹیگور کو اگر انڈیا میں نوبیل ملا تو ٹیگور کو ان کے ناول پر نہیں ملا، ان کے شارٹ فکشن پر نہیں ملا، ان کی پوئٹری پر ملا، گیتانجلی پر ملا. ٹھیک ہے نا. تو اس سے کچھ غلط فہمیاں لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں. یہ چوائس ہی غلط تھا کہ انتظار حسین کا بستی بکر ایوارڈ کے لائف ٹائم ایوارڈ کے لیے بستی ایک کمزور ناول تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس کو انتظار صاحب کے مقابلے میں جس خاتون کو ملا انعام، وہ اس کی شارٹ سٹوریز پر ملا. تو کیوں نہ انتظار صاحب نے خود سوچا اور خود فیصلہ کیا ہوتا، بجائے یہ کہ آصف فرخی سے وہ مشورہ کرتے. تو وہ اپنے افسانوں کو، جو ان کے دنیا کے بیسٹ افسانوں میں ان کو کچھ افسانے ان کے شامل ہوتے ہیں، ان کو کیوں نہیں ٹرانسلیٹ کر کے انگریزی کے اندر وہاں پیش کر دیا گیا. اسی طریقے سے یہ غلط فہمی قرۃ العین حیدر کے ذہن میں بھی رہی کہ قرۃ العین حیدر بھی یہی سمجھتی رہی کہ لانگ فکشن پہ مجھے نوبیل مل سکتا ہے، ان کی شارٹ فکشن پر نہیں مل سکتا. لیکن ان کے پاس تو لانگ فکشن بھی بڑی سطح کا ہے. میں آگ کا دریا کو جو ہے وہ ریٹنگ اس میں نمبر 1 نہیں رکھتا. گردش رنگ چمن کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا وہ ناول جو ہے وہ گردش رنگ چمن قرۃ العین حیدر کا بہترین ناول ہے. اگر گردش رنگ چمن کو، اچھا دوسری جو غلطی ہوتی ہے قرۃ العین حیدر سے، جو غلطی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے کسی کو اپنے کسی ناول کا ترجمہ کرنے کے لیے کہا ہی نہیں. اور جو اس دور کے اندر ہمارے اچھے ٹرانسلیٹرز تھے جو اردو سے انگریزی میں اچھا ٹرانسلیشن کر سکتے تھے، ان لوگوں نے بھی اس طرف توجہ کم کی کہ قرۃ العین حیدر کو. دوسرا یہ کہ قرۃ العین حیدر کا مزاج ایسا تھا کہ وہ اپنی مرضی کرواتی تھی. تو وہ ان لوگوں نے یہ اس پھڈے میں پڑے ہی نہیں کہ ہم ان کو ٹرانسلیٹ کریں اور وہ ہمارے اوپر کیس کر دیں. اچھا انہوں نے خود چونکہ ایم اے انگلش تھی، الہ آباد سے ایم اے انگلش انہوں نے کیا، اور قرۃ العین حیدر یہ سمجھتی تھی کہ وہ انگریزی اتنی اچھی جانتی ہیں، انگریزی اچھی جانتی تھیں، لیکن وہ انگریزی اچھی لکھنے والی اور بولنے میں بہت فرق ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب برٹش پیریڈ ختم ہو گیا. برٹش جو گورنمنٹ تھی وہ سکڑتے 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 انگلینڈ تک محدود ہو گئی. اب اس کا سکہ اس طرح نہیں چلتا اس انگریزی کا. اب جو بڑی طاقتیں ہیں، امریکن ورنیکولر، کینیڈین ورنیکولر، وہ چل رہا ہے. اس ورنیکولر میں ہمارے ہاں ٹرانسلیٹ کرنے والے موجود ہی نہیں ہیں کہ جو امریکن کینیڈین جو ورنیکولر ہے اس میں ہم ٹرانسلیٹ کریں. دوسرا ڈاکٹر صاحب ایک میرا یہ خیال ہے، اس کو ذرا آپ درست فرمائیے گا، کہ میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ جو آپ اپنی کسی تخلیق کو کسی دوسری زبان میں ترجمہ کرتے ہیں جی، تو میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ شاید آپ اس طرح ایک تھرڈ پرسن کے طور پہ اس کو پوری طرح ٹرانسلیٹ نہیں کر پاتا. نہیں، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرۃ العین حیدر نے جب آگ کا دریا کو خود ٹرانسلیٹ کیا، اس میں 2 کام ہوئے. ایک کام یہ ہوا کہ انہیں خود یہ احساس ہو گیا کہ قرۃ العین یہ کا جو آگ کا دریا ہے وہ ڈریگ کرتا ہے.
ट्रांसलेट करते हुए उन्होंने वो हिस्से क्यों निकाल दिए, और अगर वो हिस्से निकाले तो जब उर्दू में वो छपवा रही थी तो वो हिस्से क्यों नहीं निकाले? बिल्कुल सही। वो भी निकाल देने चाहिए थे, इतनी ज़खामत उसकी कम हो जाती, ज्यादा टाइट नावल हो जाता। अब उन्होंने जब उसे तर्जुमा किया तो जाहिर है ब्रिटिश वर्नाकुलर में जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में और इंडिया में चलता है तो उसी में उन्होंने किया, वो आजकल चलता नहीं है दुनिया में। अब कलर जो है COLOUR अब तो चलता नहीं है, COLOR चलता है। ये मैं फर्क हल्का सा बताने के लिए एक लफ्ज को मैंने बयान किया कि ये अमेरिकन और कैनेडियन वर्नाकुलर जो है उसमें उस वक्त करने वाले तर्जुमा लोग मौजूद थे। मिसाल के तौर पर CM नईम साहब अमेरिका में मौजूद थे। CM नईम साहब को उन्होंने क्यों नहीं कहा कि आप ट्रांसलेट कर दें? अपनी मर्जी की चीज करें लेकिन आप करें। मोहम्मद उमर मेमन कर सकते थे, ये भी एक बड़ा नाम है ट्रांसलेशन के हवाले से। ये अलग बात है कि CM नईम साहब ने थोड़ा ट्रांसलेट किया लोगों को, लेकिन उन्होंने सोच समझ कर किया और बहुत अच्छा किया। मोहम्मद उमर मेमन साहब ने जो किया लोगों को ट्रांसलेट, वो उन्होंने बेतहाशा किया कुछ लोगों को, और अपना उनका जो नाकदाना जो नुक्ता नज़र था वो इतना मजबूत नहीं था कि उन्होंने अच्छी ख़राब चीज़ें सारी उन्होंने ट्रांसलेट कर। जैसे इंतज़ार हुसैन को कि अफसानों को उन्होंने बहुत सौ को ट्रांसलेट किया, लेकिन अगर वो मशवरा कर लेते, इंतज़ार साहब से न करते, इस फ़कीर से कर लेते, तो बेहतरीन अफसानों की